اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ، اور ڈرا ساتھ اس کے ان لوگوں کو یخافون جو خوف کھاتے ہیں یحشروا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کہ اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے طرف اپنے رب کے، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ نہیں واسطہ ان کے سوائے اس کے ولی کوئی حمایتی، ولا شفیع نہ کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور نہ دھکیل ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ دن کے پہلے پہر اور پچھلے پہر، یریدون وجہ چاہتے ہیں اس کی رضا، ما علیک من حسابہم من شیء نہیں آپ پر ان کے حساب سے کچھ، وما من حسابک علیہم من شیء اور نہیں آپ کے حساب سے اوپر ان کے کچھ، فتطردہم فتکون من الظالمین پس تو نے دھکیل دیا ان کو، پس ہوگا تو من الظالمین بے انصافوں میں سے، مفرد کا معنی کر رہا ہوں، آپ نے دھکیل دیا اگر ان کو پس آپ ہوں گے من الظالمین بے انصافوں میں سے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ اور اسی طرح ہم نے آزمایا ان کے بعض کو ساتھ بعض کے لیے، یقولوا تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا کیا یہی لوگ ہیں احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کے ہمارے درمیان، أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمٍ بِالشَّاكِرِينَ کیا نہیں اللہ تعالیٰ جاننے والا شکر گزاروں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ، یؤمنون بآیاتنا جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، فقل سلام علیکم پس کہہ دیجئے سلام ہو پر تمہارا، كتب ربکم علی نفسہ الرحمہ لکھ دی تمہارے رب نے اوپر اپنی ذات کے رحمت، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ بے شک جس نے عمل کیا تم میں سے برا، بجہالۃ ساتھ جہالت کے، ساتھ نادانی کے، ثم تاب من بعدہ پھر توبہ کی اس کے بعد، واصلح اور اصلاح کی، فانہ غفور الرحیم پس بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وکذالک نفصل الآیات اس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات، ولتستبین سبیل المجرمین اور تاکہ واضح ہو جائے راہ مجرمین کی۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی، آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، نہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں عالم الغیب ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ دوسرا مقام پہ ہے کہ میں بشر رسول ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی میں پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام میرے پاس آتا ہے میں اس کے مطابق چلتا ہوں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ جس طرح بینا نابینا دونوں برابر نہیں، فرمایا بعین ہی اس طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہے۔ جب مومن کافر برابر نہیں تو ان کا انجام بھی برابر نہیں۔ مومن انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام یافتہ ہوگا اور کافر اپنے انجام کے اعتبار سے سزا یافتہ ہوگا۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس وحی کا ذکر کیا جس وحی کا تذکرہ گزشتہ سبق میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، فرمایا ڈرائیں اس وحی کے ساتھ ان لوگوں کو جو خوف کھاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے، ان کا حشر ہوگا، اکٹھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی۔ لیس لہم من دونہ ولی نہیں ان کے لیے اس کے سوا ولی کوئی حمایتی،
ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں، یتقون تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں یہ صفت ہے کہ آپ بشیر ہیں، وہاں یہ صفت بھی ہے آپ کی کہ آپ نذیر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنائی، جہنم اور جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ خوف رکھتے ہیں اپنے رب کے سامنے حشر کا کہ ہم نے پیش ہونا ہے، آپ ان کو ڈرائیں، مزید وہ سنبھلیں، کیوں؟ وہاں کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری سفارش کا انتظام ہو، فرمایا پھر سفارشی اپنا تیار کر لینا، قرآن پاک سفارشی بنے گا۔ جس نے قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک کی ترویج اور اشاعت کی، قرآن پاک کے پروگرام کو آگے تک پہنچایا، گویا قرآن کریم اس کا سفارشی بنے گا۔ اب روایت میں الفاظ ہے رمضان قرآن دونوں کا جوڑ ہے، روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے، دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو جہاد کبیر کہا ہے قرآن کریم نے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ کافروں کے مقابلہ میں تلوار لے کر کھڑا ہونا، وہ اس کے مقابلہ میں جہاد اصغر کہلاتا ہے، اور یہ جہاد اکبر ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ذریعے جہالت دور ہو، کہ آدمی شرک سے بچے، کفر سے بچے، نفاق سے بچے، کبائر سے بچے، صغائر سے بچے، شکوک و شبہات والے مقامات سے بچے، اپنی سمت ٹھیک کرے، اپنا قبلہ ٹھیک کرے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا تعلق قرآن والوں سے قائم رکھا ہے۔ اور تجربے کی بات ہے، جہاں یہ تعلق ہے نا، وہاں ان کے اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ، علماء اور کیا کہتے ہیں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے پیدا کیے ہیں۔ اور جہاں قرآن پاک اور قرآن پاک والوں سے نفرت کا سما ہے، وہاں علماء تو بہت دور کی بات ہے، حفاظ تو بہت دور کی بات ہے، صلحاء بھی نہیں۔ صالح ہر وہ شخص عام جو وضو کرے، نماز پڑھ لے، رمضان مبارک کے مہینے میں روزے رکھ لے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے دیں، صاحب استطاعت حج کر لے، واجب قربانی ادا کر لے، یہ صالح آدمی ہے۔ اور عالم کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کا علم رکھے، حلال حرام میں تمیز کر سکے، حلال حرام کو جاننے والا بنے۔ اور عالم کے عابد پہ بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا عالم کا رات کو سو جانا اور 1000 عابدوں کا کھڑے ہو کر عبادت کرنا برابر نہیں ہے۔ عالم کا سونا وزنی ہے، علماء کا بڑا مقام ہے۔ اس لیے تو آپ علیہ السلام فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کو وارث سمجھ کر ڈیل کیا جائے۔ اور آج افسوس اس ملک کو نالائق قیادت ملی۔ جب سے ملک بنا ہے، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کی بنیاد پہ تقسیم ہوئی۔ جن لوگوں نے ہجرت کی اسلام کی بنیاد پہ کی، جن لوگوں نے ہجرت کی اسلام کی بنیاد پہ کی، اور یہاں اگر چاہیے تھا کہ دکھ تکالیف سہ کے آئے ہیں، اپنی سمت ٹھیک کرتے، توبہ طائب ہوتے، فسق و فجور میں مبتلا اپنے گناہوں کی زندگی سے نکل آتے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، لیکن وہی کچھ کر رہے ہیں، وہی کچھ کرتے آ رہے ہیں، ان کی آل اولاد وہی کچھ کر رہی ہے۔ تو ہجرت تو کی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو محفوظ طریقے سے لے کر چلیں۔ اگر ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمارا عقیدہ خطرے میں ہے، ہمارے اعمال خطرے میں ہے، ہماری نماز خطرے میں ہے، اذان خطرے میں ہے، شعائر اسلام خطرے میں ہے، اس خطے کو چھوڑنا ضروری ہے۔ شاید کسی سبق میں عرض کر چکا ہوں، ہمارے شیخ رحمہ اللہ ایک بزرگ حضرت مولانا نعیم صاحب کے حوالہ سے فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان سے آنے والوں کی جب حالت انہوں نے دیکھی، جو کچھ وہ کر رہے تھے وہی کچھ یہاں کر رہے ہیں، جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہی کچھ یہاں ہو رہا ہے، کٹے بھی، شہید بھی ہوئے، شہادتیں بھی دیں، اور عورتیں گویا کہ اپنی عزت اور ناموس تک قربان کر بیٹھیں، اور لوگوں نے اپنے گلے کٹوا ڈالے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں آ کر سنبھل سنبھل کے پاؤں رکھتے، سنبھل سنبھل کے چلتے۔ تو انہوں نے موجودہ حالات پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، زمین بدلی زماں بدلا، مکین بدلے مقام بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، بدلا تو پھر کیا بدلا۔ تو ہمیں چاہیے اپنی سمت ٹھیک کریں، اپنا آپ ٹھیک کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے، ہم قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں تاکہ کل قرآن پاک ہمارے حق میں سفارشی بنے۔ قرآن پاک اگر کسی نے یاد کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی سفارش کا موقع دیں گے۔ اگر قرآن پاک کا کوئی عالم بن گیا، اسے بھی سفارش کا موقع ملے گا۔ تو ہمیں اپنے سفارشی تیار کرنے چاہیے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ڈرائیں نہ ان لوگوں کو جو خوف کھاتے ہیں، یحشروا الی ربہم، جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، نہیں ان کے لیے اس کے سوا ولی، ان کوئی حمایتی، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں۔ فلا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان کے بارے میں حریص تھے کہ لوگ سارے ایمان میں داخل ہوں، مسلمان ہوں، جہنم سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنیں۔ مکہ والے چودھریوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا چاہتے تھے، ان سے بیٹھک کرنا چاہتے تھے، ان کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے جب وقت دیا، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس غریب مسلمان تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن ایک شرط ہے، ان غریبوں کو، کمیوں کو یہاں سے اٹھائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن میں صرف خیال پیدا ہوا تھا، ابھی عمل نہیں کیا، خیال پیدا ہوا تھا۔ حالانکہ صدر مجلس استاد کی حیثیت سے، پیر کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، وہ مجلس میں سے جس کو چاہے آگے پیچھے کر سکتا ہے، اٹھا بھی سکتا ہے۔ ابھی میں نے راز کی بات کرنی، آپ دائیں بائیں ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار بھی تھا، لیکن آپ نے ابھی کیا نہیں۔ اس میں حکمت بھی تھی کہ آنے والے وقت میں لوگ اس کو حجت نہ بنا لیں کہ غریبوں کی بیٹھک علیحدہ، امیروں کی علیحدہ، غریبوں کی عبادت گاہ علیحدہ، امیروں کی علیحدہ۔ جس طرح موجودہ حالات میں گورے اور کالے کی تقسیم ہے یورپ میں، ان کے گرجے علیحدہ ہیں، ان کے علیحدہ ہیں، اور ان کے ہاسپٹل علیحدہ ہیں، ان کے علیحدہ ہیں، ان کے اسکول علیحدہ ہیں، ان کے علیحدہ ہیں۔ اور جب وہ اسلام میں آتے ہیں تو پھر سارے اکٹھے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اسلام کی برکات ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ان غریبوں کو یہاں سے اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں صرف ابھی یہ بات آئی کہ اگر ان کو میں الگ کروں، ان کی بات سن لوں، پتہ نہیں یہ دوبارہ قابو آتے ہیں نہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں نا، بس خیال کا لانا تھا۔ تو یہ آیت اتری، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، نہ دور کریں ان لوگوں کو، نہ دھکیلیں اپنے قریب سے ان لوگوں کو
جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یعنی پہلے پہر پچھلے پہر، یریدون وجہ، وہ چاہتے ہیں اس کی رضا، ما علیک من حساب من شیء، نہیں اوپر آپ کے ان کے حساب سے کچھ، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں آپ کے حساب سے اوپر ان کے کچھ، گویا آپ سے ان کے بارے میں پوچھنی ہوگی، ان سے آپ کے بارے میں پوچھنی ہوگی۔ فتطردہم، یعنی فرض محال اگر آپ نے ان کو دور کر دیا، فتکون من الظالمین، آپ تو بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے، پیغمبر نے ایسا کیا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے آزمایا ان کے بعض کو ساتھ بعض کے، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمارے درمیان؟ وہ وقت آئے گا انہیں اعتراف کرنا پڑے گا، جن کو ہم غریب اور گھٹیا سمجھتے تھے وہ تو بڑے با کمال باوقار لوگ ہیں یار، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بلندیوں سے بالامال فرمایا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں اللہ تعالیٰ جاننے والا شکر گزاروں کو؟ آگے غرباء کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے محبوب جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام پیش کریں۔ یہ سلام ان کے ایمان کی بدولت ہے، تو معلوم ہوا مال کو سلام نہیں، ایمان کو سلام ہے، مال کو سلام نہیں، ایمان کو سلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فی نفسی مال برا بھی نہیں ہے، فی نفسی مال برا ہوتا تو ہماری شریعت کا نظام اس پہ موقوف نہ ہوتا، زکوٰۃ اس پہ موقوف ہے، حج اس پہ موقوف ہے، قربانی اس پہ موقوف ہے، صدقہ فطر اس پہ موقوف ہے، اور امیر زکوٰۃ نکالتا ہے غریب کو دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فی نفسی مال برا، البتہ حرام ذرائع سے آئے گا، حرام مقام پہ صرف ہوگا، وہ ہمارے گلے کا ہار بنے گا، حلال ذرائع سے آئے گا، حلال مقام پہ لگے گا، وہ ہمارے لیے راحت کا سما ہوگا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب یہ غریب ایماندار ہماری آیات پہ ایمان رکھنے والے آپ کے پاس آئیں تو آپ کہیں سلام علیکم، سلام تم پہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے تم پہ رحم کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پہ رحمت اپنے ذمے لے لی ہے، گویا اللہ تعالیٰ تم پہ مہربانی کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اگر تم پہ مہربانی نہ کرتے آج غریب اور امیر کی مجلس الگ الگ ہوتی، آج امیر غریب کے ساتھ نہ بیٹھ سکتا، آج امیر غریب کو دیکھتا نہ۔ یاد رکھیں غرباء کے لیے بڑی بشارتیں ہیں، ایک روایت میں الفاظ ہیں غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، ہے وہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، اسے انتظار کرنا پڑے گا، غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ انہ من عمل منکم، فرمایا جس نے بے شک جس نے عمل کیا تم میں سے سوءا برا بجہالہ، نادانی سے، ثم تاب من بعدہ، نادانی ابتدا کے اعتبار سے، انتہا کے اعتبار سے، جہالت جو ہے ابتدا کے اعتبار سے پتہ ہی نہیں کہ یہ کام گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے، یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، کرنے کے بعد پتہ چلا یہ کام تو ٹھیک نہیں تھا، یہ تو گناہ تھا اور کر لیا، یہ ابتدا کے اعتبار سے نادانی ہے۔ اور انتہا کے اعتبار سے کہ گناہ تو معلوم تھا، انجام معلوم نہیں تھا، اس کی سزا کیا ہے، اس پہ کتنی سزا ملے گی، تو فرمایا ابتدا کے اعتبار سے یا انتہا کے اعتبار سے جہالت دونوں مراد ہیں۔ ثم تاب من بعدہ، پھر اس نے توبہ کی اس کے بعد واصلح اور اصلاح کی، فانہ غفور رحیم، پس بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وکذالک، اس طرح نفصل الآیات، ہم بیان کرتے ہیں آیات، ولتستبین سبیل المجرمین، تاکہ واضح ہو جائے راہ مجرمین کی، گویا مجرمین مؤمنین سے الگ ہو جائیں، حق اور باطل میں فرق ہو جائے، سنت بدعت میں فرق ہو جائے، ایمان کفر میں فرق ہو جائے، اچھائی اور برائی میں فرق ہو جائے، خیر اور شر میں فرق ہو جائے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور ڈرا ساتھ اس قرآن کریم کے، اگر قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہی مراد ہے
تو ساتھ اس قرآن کریم کے. اور اگر غائب کا معنی کریں کیا کہتے ہیں یہ بعید کی ضمیر، تو وہ جو لوح محفوظ میں ڈرائیں ساتھ اس قرآن کریم کے یا ساتھ اس قرآن کریم کے جو لوح محفوظ میں تھا. الذین یخافون، ان کو جو خوف کھاتے ہیں، یحشروا الی ربہم، کہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ، نہیں ان کے لیے اس کے سوا ولی کوئی حمایتی، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں. ولا تطرد الذین یدعون ربہم، نہ دھکیل ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، پہلے پہر اور پچھلے پہر، یریدون وجہہ، چاہتے ہیں اس کی رضا، ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں اوپر آپ کے حساب سے، نہیں اوپر آپ کے ان کے حساب سے، من شیء کچھ، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں آپ کے حساب سے اوپر ان کے کچھ، فتطردہم، پس تو انہیں دور کر دیا ان کو، فتکون من الظالمین، پس تو ہوگا من الظالمین، بے انصافوں میں سے. یعنی اگر آپ نے ان کو دور کر دیا تو آپ بے انصافوں میں سے ہوں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ، اس طرح ہم نے آزمایا ان کے بعض کو ساتھ بعض کے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہی لوگ ہیں احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کے ہمارے درمیان، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا نہیں اللہ تعالیٰ جاننے والا شکر گزاروں کو. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پہ، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پس کہہ دیجئے سلام ہو پر تمہارا، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، جب آئیں آپ کے پاس، مستقبل کا معنی کریں، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پہ، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بس کہہ دیجئے سلام ہو پر تمہارا، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، لکھ دی تمہارے رب نے اوپر اپنی ذات کے رحمت، انہ من عمل منکم، بے شک جس نے عمل کیا تم میں سے، سوءا برا، بجہالت، ساتھ نادانی کے، ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کی اس کے بعد، واصلح اور اصلاح کی، فانہ غفور الرحیم، پس بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. وکذالک، اور اس طرح نفصل الآیات، ہم بیان کرتے ہیں آیات، ولتستبین سبیل المجرمین، تاکہ کھل جائے، واضح ہو جائے راہ مجرمین کی.